الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جب ٹھہرایا تھا تو ساری چیزوں کی اجازت دی تھی سوائے اس کے کہ آپ اس درخت کا پھل کھانا تو دور کی بات آپ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. انسان کی فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کو جس چیز سے منع کیا جائے، جہاں اس کے لیے قانون اور رکاوٹ کھڑی کی جائے، انسان بھاگ کر پوری تگودو کر کے اس چیز کا چسکا ضرور لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کو مل جائے تو اسے اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. وہ دوسروں کی زندگی سے تجربہ حاصل کر لے تو عقل مند ہے. اس کی کوشش کے بعد وہ اس گناہ پر اس قانون کے شکنجے میں آ جائے یا اس گناہ پر دسترس حاصل نہ کر سکے تو معاشرہ پھر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اس بنیاد پر آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنا، وقتی طور پہ محبت جوش مارتی ہے، جذبات ابھر آتے ہیں اور انسان وقتی طور پہ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے. لیکن دل کا پانی اور اس میں موجزن لہریں اور بحریں جب انسان کسی دوسرے کا شکار ہوتا ہے تو پھر انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے اور خواہشات کے سمندر میں جو لہریں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر اللہ رب العزت کی بغاوت کے کام کرواتی ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے، اس نے برگلایا، بہکایا، پھسلایا، کسی بھی انداز سے اس نے آ کر آدم علیہ السلام سے اس بات کا ارتکاب کروا لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. ہم اس واقعے کو بیسیوں مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اس سے حاصل ہونے والے اسباب، اس میں موجود حکمتیں وہ شاید ہمیں نظر نہیں آتی یا ہمارے قلت فہم کا نتیجہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ آج سے لاکھوں سال پہلے جو تصویر جنت کے اندر اور منظر جنت کے اندر چلا تھا، وہی پورا سسٹم ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی، ہمارا مسلم جوان، کوئی عام عورت، کوئی بھی شخص ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اس تصویر کو لینے کے لیے، اس منصب میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پوری تگودو کر رہا ہے
جا کر ہمارا جوان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ محبت میں، پیار میں، عشق میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا۔ وجوہات کیا ہے؟ شیطان کا اصل مقصد یہ ہے، سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی جب دوسرے رکوع میں یہ پورا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو یوں پھسلایا گیا، یوں ان کو وسوسے ڈال کر اور ہمیشہ کی بادشاہی کے وعدے کر کے شیطان نے جب وہ پھل کھلا دیا، آدم نے تو توبہ کر لی، لیکن مداوع تب ہی ہوگا جب اللہ رب العزت کی مکمل طور پہ اطاعت کر کے انسان بندگی کے وہ مراتب قائم کر دے جن پر چل کے انسان نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے بلکہ ہمیشہ کے لیے جنتوں کا وارث بن جائے۔ اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دو اسباب ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ شیطان نے ایسا کیوں کیا، کس وجہ سے ایسے معاملات ہوئے اور شیطان کا اصل مقصد تمہارے لیے کیا ہے۔ وہ مقاصد ہم پچھلی کئی ملاقاتوں سے ذکر کر رہے ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں جس مقصد کو، جس وجہ سے شیطان پورے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت چند الفاظ میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو، شیطان کہیں تمہیں بھی بہکا نہ دے، کہیں تم بھی پھسل نہ جاؤ، کہیں وقتی طور پہ مزہ لینے کے لیے تمہارے دل کے جذبات بھی امٹ نہ آئے۔ اپنی طبیعت میں معتدل مزاجی رکھیے، تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیے کہ کہیں آپ شیطان کے ہتھکنڈوں کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں اللہ سبحانہ و تعالی سے شیطان کے فتنوں کے متعلق جو پناہ طلب کی ہے، پوری امت کو اس کا درس دیتے چلے گئے۔ اور پھر وہ وقت بھی دیکھا گیا جب صحابہ کرام اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ تو رکھتے ہیں لیکن کیفیات کچھ ایسی بنی۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، یہ حنظلہ یہ ادھر سے نعرہ لگا کر کہتے ہیں نافق حنظلہ، اوے حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے حنظلہ ہوا کیا ہے، بات کیوں اس طرح کی کرتے ہو؟ کہا یار جب ہم اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں آپ کے فرامین، آپ کی محفل کے اندر برکتیں اور رحمتیں، ہم آپ کے ارد گرد یوں بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے بیٹھے ہوئے ہوں۔ محمد پھول ہے تو صحابہ خوشبو کا کردار ادا کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر کے اپنی پوری ایمانی کیفیت کو یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جنت بھی ہمارے سامنے ہے، جنت کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، ہم یوں ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ لیکن یار جب اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار ہے، تجارت اور معیشت ہے، تہذیب اور ثقافت ہے، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا میری بھی یہی کیفیت ہے، آؤ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر پوری یہ کیفیات بتلائیں اور کہا ہے اللہ کے رسول یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور ساتھ میں یہ بات کہی حنظلہ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، انسان کے ایمان کا لیول کبھی اپ ہوتا ہے اور کبھی لو لیول پہ چلا جاتا ہے، اس بات کی ٹینشن نہیں لو۔ اصل ٹینشن لینے والی بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان کا لازمی جز ہو اور انسان اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن کا جہاں اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں بتایا لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کہیں گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے تمہارے والدین کو اس نے فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نکلوا دیا۔ کس لیے نکلوایا اس نے؟ انسان پوچھتا ہے کہ اللہ اس نے نکلوایا کس لیے، اس کا آخر مقصد کیا تھا؟ شاید ہمارے علم میں یہ بات ہو یا ہم یہ سمجھتے ہو کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ سے اس نے اپنی جو ہے اکڑ لگا لی اور اس نے یہ کہا کہ ان کو جنت سے نکلوا کر چھوڑوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اس نے تو یہ دعوے کیے تھے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ تیری ساری انسانیت کو تباہ اور گمراہ کر کے چھوڑ دوں۔
لیکن یہاں اللہ رب العزت اس کا ایک اور مقصد بیان کرتے ہیں، يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. ان کو طرف کرو. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، یہاں وہ کامیاب نہیں، اس نے تو نکلوا دیا، وہ تو میں تمہیں بعد میں بھی دے دوں گا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا. وہ ان دونوں کو بے لباس کرنا چاہتا ہے، ان کو ننگا کرنا چاہتا ہے. کس لیے کرنا چاہتا ہے؟ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو ننگا دکھا سکے. شاید آپ لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکیں، یا اس بات کو اگر ہم ڈیپلی لیں تو آج کا پورا معاشرہ شیطان نے یوں ننگا کر کے رکھ دیا ہے کہ یہاں نہ باپ کی تمیز ہے، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ رشتوں کی تمیز ہے، نہ باہر کے لوگوں کی تمیز ہے. ہماری تحریر ہو، ہمارے میسج ہو، ہمارا موبائل ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کسی بھی مقام پر وہ لباس کے حوالے سے بات کر لیں، وہ دنیا داری کے حوالے سے بات کر لیں، وہ تہذیب اور ثقافت کی بات کر لیں. شیطان نے یوں بے لباس کر کے رکھ دیا ہے کہ کسی چیز کی کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں، اور پھر پورے معاشرے کے اندر ایک ایسی لہر اور بہر پیدا کر دی ہے کہ ایک بھائی اپنی ہی بہن کے ساتھ ایک رانگ نمبر ملا کر کے جب اسے اپنے تعلقات کا اور باتوں کا پتہ لگتا ہے تو پھر خودکشی کر کے پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی لاش نظر آئے تو اور کیا ہو. اسلام یہ سکھانے کے لیے آیا ہے کہ الحیاء من الایمان. اگر آپ زندگی چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر نرمی ہے اور آپ زندگی بھی چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے زندگی اسی شخص کی ہوتی ہے جس کے دل کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، رشتوں کا مان ہوتا ہے. جس کے پاس حیا نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یاتی الا بخیر، حیا کے پاس صرف خیر ہی خیر ہوتی ہے. اور اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر تم ہر گندے سے گندا کام کر سکتے. جب حیا باقی نہ رہے، اور یہ ایمان کی تکمیل مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجلین، اللہ کے رسول دو آدمیوں کے قریب سے گزرے تو دیکھا ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی کو وہو یعظ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ یار تو بڑا شرمیلا ہے، تو بڑا بے جو ہے وہ عجیب انداز سے رہتا ہے، بڑی حیا کرتا ہے، تو لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ دع فإن الحیاء من الایمان. اللہ کے بندے اس کو چھوڑ دو، ایسی باتیں اس کو نہ سمجھاؤ. یہ جو تمہارا پورا معاشرہ اس ڈگر پہ لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں، یہ بیویوں کو پردہ کروانا، بہنوں کے پردے کا خیال رکھنا، یا اپنی بیٹیوں کی عزتوں کا خیال رکھنا، یا یہ کہ لباس کو بہتر رکھنا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو پبلک پوائنٹ پر جانے سے منع کرتا ہے. ہمارا ایک دوست وہ کسی پارک میں گیا، ادھر جا کے وہ سیر کر رہا ہے تو اس نے اب مسجد تلاش کرنی شروع کر دی. مغرب کا کہتا ہے ٹائم ہو گیا تھا، میں مسجد تلاش کر رہا ہوں، مسجد نہیں مل رہی. پوچھتا رہا، آخر اس کو 3 جوان نظر آئے سامنے سے آتے ہوئے، سر پہ ٹوپیاں رکھی ہیں اور بڑے اچھے شکل سے سلجھے ہوئے لگ رہے. اس نے جا کر کہا بھائی آپ نے جو ہے بولیا آپ کا مسجد لگتا ہے، آپ مجھے مسجد کا پتہ بتائیے. اس نے کہا مولوی صاحب کوئی کرنے والی بات کریں، یہاں ادھر آ کے اللہ یاد کرنا، آپ نے یہاں تو آگے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، آپ اللہ کرنے کی مسجد کی تلاش میں لگے ہوئے. اس نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ مسجد ہے کدھر ہے، میں نے تو اپنی نماز ادا کر دی. اب یہ آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑے پڑے، آپ نے تو ہمارا پیس ہی گم کر دیا جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے تھے. ہمارا یہ دوست کہنے لگا یار کچھ عقل کرو، سر پر ٹوپی رکھی ہے، ہلکی ہلکی داڑھی بھی ہے تمہاری، کچھ خیال کرو، باتیں کس طرح کی کر رہے ہو. کہنے لگا مولوی صاحب آپ باتیں کس طرح کی کرتے ہیں، یہاں دنیا آتی ہے سکون کے لیے، اپنا معاملہ پورا کرنے کے لیے، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور جب اس نے سمجھایا دینی حوالے سے، جس کو ہم مولویوں کی اور پتھر کے دور کی زمانے کی باتیں کہتے ہیں، تو وہ پکڑ کے اس کو مارنے لگے اور پھر بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کروا کے اس کو چھڑوایا گیا. آخر وقت تک آج کا جواب یہی کہتا ہے کہ یہ پتھر کے دور کی باتیں ہیں، لہٰذا جو ہمارا فیشن ہے، جو
ہمارا کلچر ہے ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. جب تک ہمارا کسی غیر محرم سے تعلق نہیں ہوگا تب تک ہماری زندگی جو ہے وہ کبھی بھی نہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہارا رہبر تمہارا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا والے تھے, اس قدر با حیا تھے کہ کماری لڑکی کے اندر بھی اتنی حیا نہیں جتنی اللہ کے رسول کے اندر حیا. اور اسلام کس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام نے جس حیا کو مضبوطی کے ساتھ رکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اور ایمان دو پرندے ہیں, دونوں میں سے ایک اڑ جائے دوسرا آٹومیٹکلی اڑ جائے, کچھ باقی رہتے ہی نہیں ہے. اور جوان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کو سامنے رکھیے کہ جس میں حیا کا یہ تصور دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہے تو گھر والے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو گھر والوں پر کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ جھانکنا ہم مراد لے لیتے ہیں صرف کسی کے گھر میں جھانکنا, لیکن اس موبائل کو پکڑ کر انسان لگا رہے کسی غیر محرم کے ساتھ, کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ لگا رہے اور پھر یہ کہے کہ یہ تو فیشن ہے, یہ نیٹ ہے, اگر یہی نہ ہو تو پھر موبائل رکھنے کا فائدہ نعوذ باللہ من ذالک. اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ کی جنت آپ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور آپ کی جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اپنے معاملات کے ذریعے سے جنت لینا چاہتے ہیں آپ جنت لے لیں, اگر آپ جہنم خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کو مد نظر رکھ لینا چاہیے کہ جب آپ کے اندر حیا باقی نہیں تو پھر آپ کا جو دل کرتا ہے کر گزرے, جو آپ کا دل کرتا ہے کر گزرے, کیونکہ جب حیا ہی باقی نہیں تو پھر آپ کا ضمیر بھی مردہ ہو گیا. اسی لیے جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے معاشرے کے اندر پول کے اندر جا کر کے اپنے پورے بے لباس ہو کر اور بری حرکتیں کر کے انسان جو ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے, کچھ یہی حالت بنی اسرائیل کی. یہ اکٹھے نہایا کرتے تھے اور ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر اور مکمل طور پہ بے لباس ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بڑے باحیا ہیں, یہ چھپ کر نہایا کرتے ہیں. صحیح بخاری کا واقعہ ہے, یہ چھپ کر نہایا کرتے ہیں. اب بنی اسرائیل آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں, دیکھو اس موسیٰ کو, یہ تو ہمارا جو ہے اتنا شرمیلا بندہ, اتنا شرمیلا بندہ. کچھ کہنے لگے نہیں یہ شرمیلا نہیں ہے, اس کے جسم پر نہ داغ ہے, تو یہ اپنا عیب نہیں ظاہر کرنا چاہتا, اس لیے جو ہے نا وہ چھپ کر نہاتا ہے. اللہ رب العزت کو تو یہ باتیں پتہ تھی. اب جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کپڑے رکھ کر اس کی اوٹ میں ہو کر نہا رہے تھے, اللہ رب العزت نے اس پتھر کو حکم دیا کہ بھاگو. وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا. اب پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام دوڑے, یا قوم حجر یا قوم حجر, اور میرے کپڑے, اور پتھر میرے کپڑے دے دے, اور یا حجر ثوبی, میرے کپڑے انہیں واپس دے دا. لیکن جب وہ پتھر رکا تو مین بازار میں جا کر رک گیا. اب سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھا تو کہنے لگے سبحان اللہ, موسیٰ تو ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَمَدَهُمْ بِالْحَجْرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ, واللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس پتھر کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی مار کے 6 یا 7 نشان پڑ گئے. یہ شرم, یہ حیا, یہ انسان کو کس قدر اللہ رب العزت کے قریب ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف کیا کہتی ہیں. کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو میں اپنے حجرے میں چلی جایا کرتی تھی. میرے سر پہ دوپٹہ نہیں بھی ہوتا تھا تو میں یہ کہتی تھی کہ یہاں پر تو میرے خامن ہیں, خامن سے تو پردہ نہیں ہے, میں چلی جایا کرتی تھی. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے تو میں پھر بھی بغیر دوپٹے کے چلی جایا کرتی تھی کہ یہاں پر میرے خامن اور میرے باپ ہیں. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور ان کو دفن کیا گیا
تو میں جب بھی وہاں پر داخل ہوئی میں دوپٹہ لے کر اپنے جسم کو ڈھانپ کر داخل ہوئی، کیونکہ یہاں پر ایک غیر محرم ہے۔ یہ حیا ہے صحابہ، اور اس حیا کو لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی محنتیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جوان آج کا، یاد رکھیے میڈیا نے یہ جو ہم آپس میں بہت ساری تصاویر ایک دوسرے کو بھیجنا پسند کرتے ہیں، بالفرض یہی کہہ لیں کہ ایک مرد اپنی بیوی کو کہتا ہے یا بیوی اپنے مرد کو کہتے ہیں، بھائی اپنی بہن کو یا بہن اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ اپنی تصویر مجھے بھیجو، بہت اچھی بات ہے، بھیجنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کے پیچھے غور کریں، ایک طرح سے دین سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا، اس موبائل کے اندر یہ جو جتنے بھی موبائل آ رہے ہیں جن میں زیادہ تر نیٹ چلتا ہے، سوشل میڈیا جن کے اندر بڑی آسانی سے دیا گیا ہے، یاد رکھیے اس کے اندر کچھ آپشن ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر ہماری پوری لوکیشن، ہمارا پورا ڈیٹا ان کے پاس سیو کیا جاتا ہے۔ ہم کوئی ویڈیو کال کرتے ہیں ان کے پاس ریکارڈ ہے، ہم کوئی تصویر سینڈ کرتے ہیں ان کے پاس وہ پہلے پہنچتی ہے، اور وہ حضرات جو باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ ادھر رک کر چیٹ کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں اور تصاویر بھیجتے اور منگواتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ جو سکینڈل سامنے آتے ہیں بعد میں ویڈیوز کا وائرل ہونا یا تصاویر کا وائرل ہونا، ان ساری چیزوں کی اختراع یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اور اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس موبائل کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے، سیٹنگ کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر ایپ پرمیشن کا آپشن ہوتا ہے، اور جب بھی ہم کوئی ایپ انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ یہ جو گوگل ہے یہ آپ کے فوٹوز کو، آپ کے میسیجز کو، آپ کے کانٹیکٹس کو ایکسس کر سکے، اور دو آپشن نیچے ہوتے ہیں، الاؤ، ڈینائی، اور ہم بغیر پڑھے اس کو الاؤ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ساری ڈیٹا فیچنگ ہوتی رہتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو ان کے بغیر بھی چل سکتی ہیں۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام لوگ اس میں پرواہ نہیں کرتے اور اپنے موبائل کے اندر یا تو اپنے گھر والوں کی تصاویر رکھتے ہیں یا اپنے رکھتے ہیں یا کوئی ایسا ڈیٹا رکھ لیتے ہیں جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہوتا، اور پھر جب کبھی وہ موبائل کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے یا موبائل گم ہو جائے تو پھر دیکھنے والی حالت ہوتی ہے اگلے میں فون نام کی چیز ہی باقی نہیں رہتی۔ ابا جی نے موبائل مانگ لیا، کیا بنے گا؟ تو میرا بھائی ان چیزوں کی ذرا اصلاح کیجیے، اپنے پاس جو موبائل رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ مخلص ہو جائیے، کیونکہ یہی موبائل ہماری جنت بھی ہے اور یہی ہماری جہنم بھی ہے۔ ایک تیسری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، یہ موبائل پر جو ہم کال کرتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم کہتے ہیں مرد اور عورت ایک دوسرے کو سلام نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اندر منع کرتے ہیں، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ عورتوں کو اسپیشلی نصیحت کی کہ آپ اپنی زبان میں مٹھاس اور نرمی پیدا نہ کیجیے گا، کیونکہ جس شخص کے دل میں ورم ہوا، مرض ہوا، جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہوئی، وہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا۔ اور مرد کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ کسی عورت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو دو لوگ انداز میں بات کریں، لمبی پسوڑیاں ڈالیں گے تو عزت داؤ پہ لگے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ حکم دیا ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی دروازہ آ کر نوک کرتا ہے، اندر سے عورت جب پوچھے گی تو کڑک لہجے میں پوچھے گی اور بدتمیز ہو کر پوچھے گی کہ کون ہے بھائی، میٹھے لہجے میں نہیں پوچھ سکتی، کیونکہ دل کے اندر مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کا ہی واقعہ ہے، جب ایک عورت کو رانگ نمبر سے کال آئی، اس نے وہ اٹینڈ کی، غلطی سے اٹینڈ ہو گیا، اس نے ادھر سے یہ بولی، اس نے آواز سنی اور روز تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ عورت اس کی بات نہیں سنتی، یہ تو بعد میں بات کھلی کہ یہ بات نہیں سنتی کہ کھلی بھی کیسے ہے، اب یہ بات نہیں سنتی ہے، لیکن اس عورت کی ساس نے اس پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی جو ہے یہ تو غیر مردوں سے بات کرتی ہے، اس کو تو سارا دن فون پہ فون آتے رہتے ہیں، وہ بیچاری اللہ کا نام لے کر اللہ کے بعد سے جا کر معافیاں مانگنے لگی، کسی نے اس کی نہیں سنی اور بندے نے بیوی قتل کر دی۔ اس کا بھائی آیا، اس نے آ کر اپنے بہن بھائی کو قتل کر دیا، اب یہ جیل میں چلا گیا۔ جب سارا ریکارڈ بنوایا
تو بات موبائل کی بھی آ گئی. اب جب موبائل کو پکڑا گیا, اس کی ساری کال کا ریکارڈ نکلوایا گیا, تو کیا پتہ لگتا ہے اس عورت نے تو ایک کال یا ایک میسج بھی نہیں کیا, سارا مرحلہ تو اس بندے کا تھا جو اس کو کرتا تھا. غیرت کے نام پر اور حمیت کے نام پر اس طرح کا سٹیپ لے لینا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن یاد رکھیے یہ ہماری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق